प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ उन लोगों के हवाले से जो फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं या जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे होते हैं जो इन लोगों के लिए काम कर रही होती हैं, जो खुसूसी लोगों के लिए जो है वो मखसूस होती हैं और बहुत नेकी का जो है वो काम करते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। अमेरिका की अगर हम बात कर ली जाए तो यहाँ पर न सिर्फ ये कि फ़िज़िकली चैलेंज्ड पीपल को बहुत सारी मराहत फराहम की जाती हैं, खुसूसी उनके लिए पैकेजेस होते हैं, मुताद्दिद उनके लिए शोबाजात में खुसूसी कोटा मुख्तस किया जाता है, बल्कि अगर हम बात करें जनूबी एशियाई ममालिक की तो वहाँ पर इस तरह के लोग हमें बहुत हद तक तगदो करते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, क्योंकि जनूबी एशियाई माशरे में इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता और इस तरह के लोगों को खुसूसी तौर पर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता जो उनका हक़ होता है। और एक नॉर्मल शख्स जो होता है, जो आम ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उससे कुछ ज़्यादा उनकी डिमांड होती है जो मुमकिन नहीं हो सकती उन ममालिक में। हमें ये नज़र आता है कि वो मुमकिन नहीं हो पा रही उन ममालिक में और वो डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे दिली हमदर्दी रखने वाले लोग या कुछ खुद जो उस चैलेंज को फेस कर चुके हों, उस परेशानी में मुब्तला हों, इस तरह के इदारे तामीर करते हैं और उनकी तश्कील देते हैं जो इस तरह के लोगों को न सिर्फ ये कि उनकी रहनुमाई फराहम कर सके बल्कि मुख्तलिफ शोबाजात में उनको जो है वो एडजस्ट भी करवा सकें और उनको उनकी ज़िंदगी के उसूलों के मुताबिक जो है वो उनकी ज़िंदगी गुजारने का हक़ दे सकें। ऐसे ही एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेहमान आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनको हम शामिल करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो दुनिया में फ़िज़िकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं वो एक आम आदमी से कितना ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं, ज़िंदगी की तगदो में मसरूफ़ होते हैं, जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, अपने आप को मनवाने के लिए कितना सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हैं और उनका ये इदारा इस तरह के लोगों के लिए क्या काम कर रहा है और क्या कुछ उनके इदारे में इस तरह के लोगों को चीज़ें जो हैं वो फराहम की जा रही हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है इनके इदारे की जानिब से। इस पर हम कुछ बात करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जिस तरह इस वक्त कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तकरीबन तमाम शोबाजात इससे मुतासर नज़र आते हैं। लॉकडाउन के सबब जो है वो सब चीज़ें मुकम्मल तौर पर मफलूज हैं, तमाम इदारे बंद पड़े हुए हैं, लोगों के आम रोज़ाना के मामूलात मुतासर हुए में हैं। ऐसे में जो फ़ंड रेजिंग तकरीबात होती हैं वो भी हमें जो है वो नामुमकिन होती हुई नज़र आ रही हैं। बिलखुसूस अगर हम यहाँ अमरीका, न्यूयॉर्क की बात कर लें तो अमरीका सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है कोरोना की वजह से। यही वजह है कि यहाँ पर न सिर्फ ये कि लॉकडाउन के ख़ात्मे के लिए जो है वो लोग प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इस लॉकडाउन को कुछ कंटिन्यू रखने की भी बातें की जा रही हैं, क्योंकि जितनी अमवात अब तक हो चुकी हैं उससे यकीनन अगर किसी नुकसान से बचना चाहते हैं लोग तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और घरों में रहें, लेकिन जो परेशानियों का शिकार हैं उसको भी ख़त्म करना है, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि कुछ उसमें रिलैक्सेशन भी दी जाए। इस लॉकडाउन की वजह से वो फ़ंड रेजिंग तकरीबात भी इस मरतबा यहाँ अमरीका, न्यूयॉर्क में नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग या वो इदारे जो फ़िज़िकली चैलेंज्ड लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं, उनको कुछ इमदादी सपोर्ट हो सके, उनको कुछ जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके, उनकी हेल्प मिल सके पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से या और दीगर फ़ंड रेजिंग चैरिटीज़ की जानिब से जो है वो उनको कुछ इसमें मुआवनत मिल सके, वो तमाम तर चीज़ें इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मुकम्मल तौर पर ममनू करार दी गई हैं, क्योंकि आपने लोगों को जमा नहीं करना, आपने एक साथ खड़ा नहीं होना, आपने बहुत सारी गैदरिंग्स नहीं करनी है, लिहाजा ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं हो पा रहा है। सदा फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में कामयाबी से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे लोगों के लिए काम करती हुई नज़र आ रही है और इसके रूह रवां खुर्शीद आलम आजकल अमरीका, यहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और इसी इदारे के हवाले से फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम्स के लिए ये हर साल यहाँ अमरीका आते हैं, जहाँ पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ इनके साथ मुकम्मल सपोर्ट कर रही होती हैं, बल्कि और दीगर मुखय्यर हज़रात भी जो है वो इस फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं, जो ये समझते हैं कि वाकई फ़िज़िकली चैलेंज्ड पीपल के लिए इस इदारे में एक बेहतरीन काम हो रहा है। खुर्शीद आलम साहब इसी इदारे के रूह रवां आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इदारा किस मकसद के लिए बनाया गया है, क्यों कर यह ख्याल आया इदारा बनाने का, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि अब चूंकि कोरोना के सबब यहाँ पर किसी किस्म की कोई गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं तो ये फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम किस तरह से मुमकिन होता हुआ नज़र आएगा और ये पाकिस्तान जाकर किस तरह से इस फ़ंड रेजिंग के प्रोग्राम के जो नहीं हो सका है वक़ूफ़ पज़ीर उसके जो असरात होंगे उसको कवर करेंगे और किस तरह से तमाम तर चीज़ें चलाएँगे। खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में बातचीत के लिए मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
آپ کے ٹیکس کا مسئلہ چھوٹا ہے یا ہو بڑا، KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز تقریباً 15 سال سے کمیونٹی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ہمارا تجربہ کار عملہ آپ کے ذاتی ٹیکس اور بزنس ٹیکس بنانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بک کیپنگ، پیرول ٹیکس، سیلز ٹیکس کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ کوئی کارپوریشن، LLC، پارٹنرشپ یا ذاتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات ضرور حاصل کیجیے۔ KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ صدا فاؤنڈیشن کے روح رواں خورشید عالم آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو ادارہ آپ چلا رہے ہیں خصوصی لوگوں کے لیے یا فزیکلی چیلنجڈ پیپل کے لیے، جن کو کہا جانا چاہیے کہ وہ زیادہ جدوجہد میں مصروف عمل ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو آپ کو کیسے خیال آیا یہ ادارہ بنانے کا، صدا فاؤنڈیشن قائم کرنے کا، ایک ایسی آرگنائزیشن قائم کرنے کا جو اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کر سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور ہماری فاؤنڈیشن کے متعلق کمیونٹی اور جو اوور آل لوگ ہمیں سن رہے ہیں جاننے کا موقع مل رہا ہے اس کو آپ کے توسط سے۔ صدا فاؤنڈیشن 2005 میں بنی اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ریزن ہے کہ میں خود پولیو کی وجہ سے معذور ہوں، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں جو ہیں میرے افیکٹڈ ہیں پولیو کی وجہ سے، اور 3 سال کی عمر میں مجھے یہ پولیو ہوا۔ اور میرا گھر چونکہ ایک پہاڑی پر واقع ہے اور وہاں پر روڈ کی فیسلٹی نہیں تھی ہمارے گاؤں کو 2001 تک، تو میں 2001 تک گھر پہ مقید رہا، زیادہ تر وقت گھر پہ گزارا۔ اور جب میں باہر نکلا سوسائٹی میں میری انکلوژن ممکن ہوئی تو میں نے بہت زیادہ بیریئرز دیکھے، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے رویے، نامناسب رویے، نام مجھ سے میرا چھینا گیا، مطلب مجھے گھر میں خورشید عالم کے نام سے پکارا جاتا تھا لیکن باہر ڈسیبلٹی کے نام سے مجھے پکارنے لگے لوگ۔ تو اور اسی طرح ہر جگہ پر سیڑھیاں، مطلب ایجوکیشن سینٹرز میں سیڑھیاں، جو سائیڈ واک ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں تھے، جگہ جگہ پر بیریئرز تھے، اور ہمارے لیے پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے، جو PWDs ہیں اس میں انکلوژن بہت مشکل سے ہوتا تھا، مطلب سوسائٹی کے اندر۔ تو اس واسطے جو ہمارے دوسرے پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں اس کے حالات بھی مجھے جاننے کا موقع ملا اور ملاقاتیں ممکن ہو سکی، اور تب ہم نے سوچا کہ ہمیں اپنے مسائل کو سالو کرنے کے لیے، اپنی آواز اٹھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ایک جس سے ہم متحد ہو کے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں اور اپنے ویلفیئر کے لیے، جو ہماری کمیونٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی ویلفیئر کے لیے مختلف قسم کی انیشیٹو لے سکیں۔ تو دسمبر 2005 میں ہم نے اسپیشل ایبلٹیز ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے نام سے اس کا آغاز کیا لوور دیر میں، اور ہمارا جو مین مقصد تھا وہ رائٹ بیس سوسائٹی کی طرف ایک قدم بڑھانے کا تھا۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا ادارہ کو کہ پاکستان میں موجود ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے مختلف اقسام میں اور مختلف طریقوں سے ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن یہاں امریکہ میں بھی آپ کا ادارہ رجسٹرڈ ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر ہر سال چیریٹی کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں وہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں ان سے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کے فنڈ ریزنگ پروگرامز جو ہیں یا چیریٹی پروگرامز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں؟ ہماری آرگنائزیشن جو ہے، جو صدا فاؤنڈیشن ہے، یہاں پر صدا فاؤنڈیشن کے نام سے رجسٹرڈ ہے USA میں، 501(c)(3) اسٹیٹس ہے۔ 2017 میں ہم نے اس کو 501(c)(3) کے تحت رجسٹرڈ کیا،
اور یہاں پر ہم مختلف ایونٹس کراتے ہیں. ایونٹ بیسڈ جو ہے وہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹ اس حالات کی وجہ سے تمام جو ہمارے ایونٹس تھے وہ کینسل ہو چکے ہیں. اور میں بھی یہاں پر نیو یارک میں مقیم ہوں, اور کوشش ہے کہ جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں اور جو ہمارے ویل وشرز ہیں, جو ہمارے سپورٹرز ہیں, وہ ہماری سپورٹ کر سکیں, کیونکہ یہ ٹوٹلی میں کہوں گا کہ ان لوگوں کے تعاون سے ہمارے پروجیکٹس جو ہم معذور لوگوں کو دے رہے ہیں, جو سروسز ہم دے رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ ان لوگوں کی تعاون سے ہی ممکن ہو رہا ہے. اور جو میں تھوڑا بہت اپنے پروگرامز کے متعلق بھی کہتا چلوں کہ ہمارے اسپیشل ایجوکیشن پروگرام ہے. ہم نے ایک ادارہ انتہائی ریموٹ ایریا میں, پاکستان کی انتہائی ریموٹ لور دیر میں تعمیر کیا ہے, اسپیشل چلڈرن کے ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کو ووکیشنل سکلز دینے کے حوالے سے. اور یہ تقریباً لاسٹ ایئر 2019 میں ہم نے اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کی آپ لوگوں کے تعاون سے, اور اب اس میں 107 بچے انرول ہو چکے ہیں. اور اس کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہمارے ڈونرز ہیں, جو انڈیویجول کنٹریبیوٹرز ہے, وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس سال جو ہے وہ بہت مشکل پیش آ رہی ہے. ایبلٹی اسکل پروگرام, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہم ینگ جو بہن اور بھائی ہیں اس کو اسکل دیتے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی طور پر اپنا کوئی روزگار اور اس ہنر کے متعلق جو ہے اپنا انکم جنریٹ کر سکیں. روزگار پروگرام ہمارا ہے, وہ بہن بھائی جو معذور ہیں اس کو ہم چھوٹا سا کاروبار اسٹیبلش کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کم از کم اپنی زندگی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی طریقے سے گزار سکیں. ڈور ٹو ڈور ویلچیئر, کیونکہ وہاں پر اسسٹیو ڈیوائسز کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اتنا خاص انتظام نہیں ہے, اور نہ لوگ جو ہے ان کی طرف راغب ہیں, تو ہم ایک اسسٹڈ ڈیوائسز فری ویل چیئرز ہم دیتے ہیں, اسسٹڈ ڈیوائسز دیتے ہیں ڈور ٹو ڈور. یہ ہمارا پروگرام ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے پرووائڈ کیے ہیں. جو پیشنٹ ویل چیئر نہیں ہوتی, اس کو ہم ایکٹیو ویل چیئرز کا نام دیتے ہیں. ایکٹیو ویل چیئر جو معذور, جو اس کی جو بہن بھائی ہیں, اس کی جسمانی ساخت, اس کی ویٹ, اس کی ہائٹ, اس کے مطابق ہم اس کو اسپیشلی بنواتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. تو اور جو ہے 1000 جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ اس وقت پڑا ہے, جو انتظار میں ہے کہ ہم اس کو ویلچیئرز پرووائڈ کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وسائل جب ہمیں ملیں گے تو ہم اس کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. فوڈ پیکج, وہ ہاؤس ہولڈ فیملیز جو معذور, جس کا سربراہ معذور ہوتا ہے, اور ان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ ناگفتگو ہوتی ہے, اس کی تھوڑی غربت ہوتی ہے, تو اس کو ہم رمضان فوڈ پیکج یا اس طرح کا راشن فوڈ پیکج جو ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ایبلٹی اسپورٹس پروگرام, مطلب انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی جو ہیں ہم نے پاکستان کو دیے ہیں. اور لاسٹ ایئر ہمارے 2 کھلاڑی جو ہماری ٹیم کے تھے, انہوں نے پاکستان ویلچیئر کرکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ایشیا کپ میں انڈیا کو ہرایا تھا. تو یہ بھی ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. ہماری مختلف قسم کے سپورٹس ٹیمیں ہیں. ویلچیئرز ٹیم ہم پروموٹ کرتے ہیں ویلچیئر کرکٹ کو, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں یہ بات جو ہے وہ پہنچا سکیں کہ معذور لوگ بھی کھیل سکتے ہیں اگر ان کو موقع ملیں, اور بہتر طریقے سے کھیل سکتے ہیں. ہم نے بہت زیادہ اعزازات پاکستان کو دیے ہیں جو ہماری معذور کمیونٹی ہیں, اور ہمارا اویئرنیس رائزنگ جو ہے ہم اس کے تھرو کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی اویئر ہو سکے. اور سب سے جو اہم پروگرام ہے جسے میں اہمیت دیتا ہوں, کیونکہ موسٹلی بیریئرز کی وجہ سے جو فزیکلی چیلنج لوگ ہوتے ہیں یا ویژولی امپیئرڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ترقی نہیں کر پاتے, اس کا انکلوژن ممکن نہیں ہو پاتا سوسائٹی کے اندر. وہ ہے نان ایکسیسیبل انوائرمنٹ کی وجہ سے.
یا بلڈنگز جو ہیں وہ نان ایکسیسیبل ہیں, جو سائڈ واکس ہیں وہ نان ایکسیسیبل ہیں. اس طرح کا ماحول جو ہے وہ فل آف بیریئرس ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پبلک پلیسز میں کم از کم مارکیٹ ہو گیا یا دکان ہو گیا یا ایسی جگہ پر جہاں پر عام لوگ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہاں جانا, تو وہاں پر ہم ایکسیسیبلٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں, ریمپ بناتے ہیں اور ویل چیئر ایکسیس کو ممکن بنانے کے لیے یا دوسری قسم کی جو ہے ایکسیسیبلٹی. اچھا یہ بتائیے خورشید صاحب کہ پاکستانی کمیونٹی کا تو آپ نے بتا دیا کہ وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کی بھی جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کتنی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے کیا ان کے علاوہ کچھ مخیر حضرات بھی اس میں کسی قسم کی کوئی پارٹیسپیشن کرتے ہیں یا حکومت کا بھی کوئی کردار ہے؟ ہمارے زیادہ تر پروگرام جو ہے, بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ 90% جو ہمارے اخراجات ہیں, جو ہمارے پروگرامز کے لیے فائنانس ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے سپورٹ لی جائے, اور انہوں نے کیا بھی ہے. یہ سارے پروگرام جو ہے ان کے تعاون سے چل رہے ہیں. جہاں تک گورنمنٹ آف پاکستان کی بات ہے تو آج تک ہمیں کوئی گرانٹ یا کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا سپورٹ نہیں ملا ہے, اور فیوچر میں ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو اپنا کام دکھا سکیں اور اس کو موٹیویٹ کر سکیں, اس کو اس طرف راغب کر سکیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ یہ اصل میں گورنمنٹ کے کام ہیں. اصل میں جو ہم کر رہے ہیں یہ سروسز, تمام چیزیں جو ہیں یہ رسپانسبلٹی بنتی ہیں ایک اسٹیٹ کی. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کوشش کی بھی ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ملی. اصل میں ہمیں کوئی سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا. پاکستان میں مخیر حضرات کی طرف سے ہم جو ہے وہ, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ جو ہمارا کیبنٹ ہے وہ پیپل ود ڈسیبلٹیز پر مشتمل ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں, جو ہمارے ممبرس ہیں وہ پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں. تو ہم نے یہ بات وہاں پر جو ہے وہ ایک راغب کیا ہے کہ ہم نے مانگنا نہیں ہے کسی سے, ہم نے اپنی حقوق تسلیم کروانے ہیں یہاں پر, اور ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اس کو کاروبار دینا ہے, اس کو تعلیم دینی ہے, اس کو ٹریننگ دینی ہے, اس کو اسکل دینا ہے. تو یہ ہم یہاں سے کرتے ہیں. وہاں سے کسی قسم کا بھی ہم جو ہے وہ سپورٹ ابھی تک ہماری نہیں ہوئی ہے. اوکے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خورشید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدا فاؤنڈیشن کے روح رواں. ان سے کچھ مزید بات چیت کریں گے اور کچھ سوالات کے جوابات لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں, جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس, کاسمیٹکس, حلال وائٹامنس, چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں. تیز فارمیسی 834 کونی آئیلینڈ, بروکلن, نیو یارک. فون نمبر 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئیلینڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. فون نمبر 7182844200.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। सदा फाउंडेशन के चेयरपर्सन रूह रवां खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए खुसूसी तौर पर कायम किया गया ये इदारा है जो बड़ी कामयाबी से गुज़िश्ता कई सालों से चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, एक मरतबा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह हम कोरोना का जिक्र कर रहे हैं कि बेशतर ममालिक में इसकी वजह से जो है तमाम तर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज पड़ा हुआ है, इसी मर्ज़ को रोकथाम के लिए जो है वो अक्सर कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि लॉकडाउन की सी सूरत हाल है, कहीं बहुत ज़्यादा सख्ती है, कहीं कम सख्ती है, कहीं नरमी है, कहीं पर रिलैक्सेशंस हैं, कहीं लॉकडाउन में जुज़वी तौर पर हम देखते हैं कि ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ अमरीका में अभी भी बहुत सख्ती नज़र आ रही है, गो के बहुत ज़्यादा इसको रजिस्ट किया जा रहा है कि अब लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए। लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, उनकी रूटीन बहुत डिस्टर्ब है, बिलखुसूस इकनॉमिकली जो लॉस हो रहा है उस हवाले से भी लोगों का ये ख्याल है मुख्तलिफ स्टेट्स में कि इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाना चाहिए। अब तो आप ये बताइए कि आपका जो फंड रेजिंग प्रोग्राम है यहाँ न्यूयॉर्क में, वो तो अब यकीनन नामुमकिन सी बात है कि इस लॉकडाउन के दौरान नहीं हो सकता और ऐसा होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या तरीक़ा कार इख्तियार करेंगे अब इस फंड रेजिंग के हवाले से इस इदारे के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारी प्रोग्राम्स थी, इवेंट्स थे, वो तो सारे कैंसिल हो चुके हैं और उसकी कोई मुझे तवक्को नहीं है कि वो फ्यूचर में या करीब कोई महीना, 2 महीने या 3 महीने बाद जो है हम कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं रहा। मेरे जहन में सिर्फ जो सोल्यूशन इसका है कि ये है कि हमने एक कैंपेन लॉन्च की है लॉन्च गुड पे और गो फंड मी पे एक कैंपेन है, उसको सपोर्ट किया जाए। और अगर कोई यूएसए में कोई दोस्त जो है वो कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, उस पे मुझे कॉल करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा कि वो किस तरीके से हमारी सपोर्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 631-303-7905। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 631-303-7905। तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप दरखास्त है, गुजारिश है कि आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आप अगर फंड देना चाहें, डोनेशन देना चाहें या ज़कात देना चाहें, मैं दरखास्त करता हूं कि आप हमारी फाउंडेशन के साथ जरूर इस दफा मदद कीजिए और डिसेबल अफराद को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हालत ऐसी है कि इन लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। ओवर 1000 मेंबर्स हैं हमारे, जो हम रेगुलरली हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। किसी को व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करते हैं सालाना बुनियाद पर, किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, किसी को कारोबार में मावनत दे रहे हैं। तो आप सबसे दरखास्त है कि हमारी तहरीक को मजबूत कीजिए और जितना भी मुमकिन हो सके, ये नहीं है एवरी डॉलर एवरी पेनी इज काउंट इन दिस सिचुएशन। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर सकती है। अच्छा खुर्शीद साहब, आप गुज़िश्ता कई सालों से इस इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार इस काम में मसरूफ़ अमल हैं और जिस तरह से आपने अपनी तमाम तर ज़िंदगी के बारे में बताया और इस इदारे के हवाले से जो आपकी अब तक की एक्टिविटीज़ रही हैं वो आपने बताया। ये मुझे बताइए कि इन तमाम तर सालों में, इस अरसे में यकीनन बहुत सारे लोग आपके साथ आए होंगे, बेशतर लोग आपके साथ काम कर चुके होंगे, मुतादिद अफराद होंगे जो आपके इस सफ़र में आपका साथ दे रहे होंगे। कोई एक ऐसा फ़र्द, कोई एक ऐसी खातून, कोई एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में इस इदारे की वजह से कोई मिसाली तब्दीली आई हो, कोई एक ऐसे एग्जाम्पल या कोई भी ऐसा एक जो आपके पास मौजूद हो वाक़या या किसी का तज़किरा जो आप करना चाहें यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस फ्रॉम 2005 हज़ारों की तादाद में माजूर बहन भाई हमारी फाउंडेशन से मुस्तफ़ीद हुए हैं और ऐसे सैकड़ों मेरे जहन में मिसालें हैं जो मैं आपको पेश कर सकता हूं कि उसकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीली, पॉजिटिव तब्दीलियां आई हैं। एक मिसाल ये है कि हमारे इलाके में बहुत अरसा तक फीमेल की सियासत पर और ये इन चीजों पर काफी हद तक मतलब रोक टोक होती थी और अच्छा नहीं समझा जाता था। एक हमारी वुमेन विद डिसेबिलिटीज कोऑर्डिनेटर हैं सायरा, वो जब हमारे साथ उसका इंटरेक्शन नहीं था, फाउंडेशन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो घर पर रहती थी।
پھر ہم نے اس کو ذمہ داریاں دی وومن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ اور اس کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں ایک الگ ہم نے ایک برانچ بنایا وومن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے اور اس کو ہیڈ مقرر کیا. وہ آہستہ آہستہ اتنی موٹیویٹ ہوئی کہ وہ لوور دیر کے اسمبلی میں ایز اے رکن بھی جو ہے منتخب ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ وومن کو ریپرزینٹ کیا اس اسمبلی میں. 5 سال تک وہ اسمبلی میں رہی. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑا اعزاز ہمارے فاؤنڈیشن کو جاتا ہے کہ ایک نچلے لیول سے ایک آدمی کو اٹھانا اور اس کو ایک پیک تک پہنچانا. میرے خیال میں یہ ایسی سینکڑوں کی تعداد میں مثالیں ہیں. ایک جہان اللہ ہمارا ایک جو ہمارا ویل چیئر ٹیم کا بہت فعال رکن ہے اور ویل چیئر کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ کھیل چکا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ. وہ اس کا گھر بھی ایک پہاڑی پہ واقع ہے کیونکہ وہاں پر سارے پہاڑ ہیں. بہت زیادہ مشکل سے جو ہے پیپل ود ڈسیبلٹی جو اسپیشلی فزیکلی چیلنج لوگ ہیں، جو ویل چیئر لوگ ہیں، اس کا جو ہے وہ آنا جانا اور گھر سے باہر نکلنا ممکن ہوتا ہے. تو اس نے کبھی بھی باہر جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلا. تو ہم نے ملتان کا ایک ایکسپوجر وزٹ رکھا، لاہور اور ملتان کا. اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ لاہور گیا، زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے خیبر پختونخوا کراس کی اور ملتان میں جو ہے مختلف ایریاز کا ہم نے وزٹ کرائے لوگوں کو، لاہور میں جو ہے وزٹ کرائے. اور وہ اتنا موٹیویٹ ہوا. پھر ایک موبیلٹی کے لیے ہم نے اس کو ویل چیئر دی. اس کی وجہ سے وہ آج اپنا ایک الحمدللہ کاروبار چلاتا ہے. ہماری ویل چیئر کا ایک بہت ہی مضبوط کھلاڑی ہے، بیٹسمین ہے ویل چیئر کرکٹ ٹیم کا. اور آج اپنی فیملی، اپنے گھر کا مالک ہے. انہوں نے شادی کی ہے، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، معذور جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو اسپیشل ہماری کمیونٹی ہے. اور ہم ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ معذوری کے ہوتے ہوئے دنیا میں بہت ساری کامیابیاں ان لوگوں نے سمیٹی ہیں اور مثالیں موجود ہیں، بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں. جان ہاپکن جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ گزرا ہے امریکہ میں، جو کمپیوٹر سے آواز جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے وہ آواز کنورٹ کرتا تھا. اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، وہ ایک ویل چیئر یوزر تھا اور وہ انتہائی اس کے بہت سے گراں قدر فلکیات میں اس کی گراں قدر خدمات ہیں. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے. اور دوسری، ہم صرف لوور دیر تک محدود نہیں ہیں. یہ بات میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. الحمدللہ صدا فاؤنڈیشن نے اپنا ایک برانچ اپر دیر میں کھولا ہے، ایک باجوڑ میں کھولا ہے. اور اسی طریقے سے ہم ایک ادارہ جو اس کا میں نے ذکر کیا، صدا فاؤنڈیشن ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ ہم نے تعمیر کیا ہے. اور 2 جگہ پر اور ہمیں زمین ڈونیٹ ہوئی ہے. تو اب وسائل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے وسائل ڈھونڈے جائیں اور وہاں پر بھی اس طرح کی تعمیرات ہم کر سکیں پیپل ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے. اوکے، بہت شکریہ. خورشید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صدا فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور بات ہو رہی تھی فزیکلی چیلنجڈ پیپل کے حوالے سے، جن کو ڈسیبل پرسنس بھی کہا جاتا ہے، یا جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عام انسان کی طرح سے اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں. میں تو اس طرح کے لوگوں کو فزیکلی چیلنجڈ پیپل ہی کہنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ میری سوچ یہ ہے کہ ایسے لوگ ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زیادہ محنت ہوتی ہے زندگی کے تمام تر معمولات کو یقینی بنانے کے لیے اور اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے جس میں تمام تر دنیا اس وقت ہمیں مصروف عمل نظر آتی ہے. یقیناً ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں اور نیکی کے ہی جذبے سے سرشار ہیں، جو اس کام کو آگے مزید کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں اور صدا فاؤنڈیشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اس ادارے کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے خورشید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.